السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ آپ کا میزبان علی حیدر۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں طبی بنیاد پر نواز شریف صاحب نے درخواست ضمانت جمع کرائی، جس پر آج سماعت ہوتی ہے۔ اب مدعا ناظرین یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی بھی آپ مفاہمت سے گریزاں رہے۔ کوشش یہ کی گئی کہ اپنے موقف پر اٹل رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے بعد جو درخواست ضمانت دی گئی تھی وہ فیصلے کے کمزور ہونے پر دی گئی تھی۔ پروسیکیوشن نے ثبوت جمع نہیں کروائے، اس بنیاد پر ضمانت کی درخواست دی گئی تھی جس کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا۔ لیکن اچنبھے کی بات یہ ہے کہ اب کی بار ایسا نہیں کیا گیا۔ اب کی بات العزیزیہ ریفرنس کے فیصلے پر کمزوری کا اظہار نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس فیصلے میں سقم ہے لہٰذا ضمانت دی جائے۔ اب کی بار یہ دلیل دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہیں، اب تک ان میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ رپورٹس تسلی بخش نہیں ہیں۔ ان کو دل کا عارضہ لاحق ہے، ان کے گردوں کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو لے کر کے مریم صاحبہ بھی ٹویٹ کرتی رہتی ہیں کہ ان کے والد کافی بیمار ہیں، لہٰذا جلد از جلد ضمانت کی جائے۔ ناظرین، ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے، ایک اور حلقہ جو نواز شریف صاحب کی اس ضمانت کی درخواست پر ایک مختلف موقف رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب کو ان کی لمبی خاموشی پر کوئی انعام تو نہیں ملنے والا۔ وہ انعام کسی این آر او کی صورت میں بھی مل سکتا ہے۔ وہ انعام اس صورت میں بھی مل سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ بیمار ہیں اور وہ اپنے سابقہ معالج کے پاس جانا چاہتے ہیں، جو یقیناً طور پر لندن میں رہتا ہے، یو کے میں رہتا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب ملک چھوڑ دیں گے؟ بہت سی قیاس آرائیاں ایسی صورتحال میں جنم لیتی ہیں۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی اسمبلی میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے ایک آئینی ترمیم انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے۔ وہ آئینی ترمیم تو انٹروڈیوس ہو گئی، لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ پچھلے 5 سال وفاق میں رہی، پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، اپوزیشن خوش قسمتی سے ایسی ملی تھی کہ جس کو فرینڈلی اپوزیشن کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ ان تمام فیوریبل حالات کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے ان 5 سالوں میں وہ کوشش نہیں کی جو کہ کامیاب بھی ہو سکتی تھی، جہاں پر پنجاب مختلف ایڈمنسٹریٹو بلاک میں تقسیم ہو سکتا، ایک علیحدہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جا سکتا۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں ہے اور پنجاب میں بھی ہے، لہٰذا اب ایسا مطالبہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گو کہ یہ نعرہ تو حق ہے، لیکن اس کے پیچھے مراد باطل ہو سکتی ہے۔ وہ مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پنجاب میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس حکومت کو کمزور اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے ناظرین جو اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اٹھتا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس موقع بھی تھا اور طاقت بھی تھی کہ اس مطالبے کو پورا کر سکتی، لیکن اپنے دور حکومت میں نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، جو تند و تیز بیانات مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے مابین اسمبلی کے فلور پہ دیے جاتے ہیں، اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بیانات بیک بینچرز دیا کرتے تھے، لیکن اب اول درجے کی جو قیادت ہے وہ شامل ہو جاتی ہے ایسے بیانات میں، اور اسمبلی کا ماحول ایک اکھاڑے کا ماحول بن جاتا ہے۔ جو بنیادی نقطہ ہے لیجسلیچرز کا، وہ ہے لیجسلیشن، قانون سازی۔ وہ قانون سازی ہوتی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس سلسلے میں بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور کس طرح سے اعلیٰ قیادت ایک دوسرے کے دست و گریباں ہے۔ ہم نعیم الحق صاحب کے ٹویٹس نہیں بھولے، ان کے بیانات کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ماحول جاری رہا تو شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ریووک کر دیے جائیں، اور اس پر پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اس وقت جو ہے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بڑی ہی ایک سنگین صورتحال جو کہ درخواست میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کے قائد کو لاحق ہے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ترجمان وہ گل صاحب ہوں یا پھر چوہان صاحب ہوں، وہ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس رپورٹس آتی ہیں میڈیکل بورڈ کی، یا ان کے مطابق میاں صاحب اتنے خطروں کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ اس میں مبتلا نہیں ہے، معاملات اتنے خراب نہیں جتنے کہ درخواست میں کہے گئے ہیں۔
اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ اگر ان کے اسپوکس پرسن اور چیف منسٹر اور دیگر جو افراد ہیں جن کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اگر ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ کل اگر کوئی ان کی جان کو خطرہ ہوا یا ان کی طبیعت میں مزید ناسازی ہوئی تو وہ ذمہ دار ہیں، تو پھر ضرور بڑے شوق سے جیل میں رکھیں۔ یہ نہ ان کا تعلق ہے نہ ان کے اختیار میں ہے، یہ معاملات ان کے پریسیڈنٹس موجود ہیں، ان کے اندر جو قوانین ان میں بھی گنجائش موجود ہے اور کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گی۔ چلیں سر، اب ہم ذرا سیاست پر بھی آ جاتے ہیں۔ باسی صاحب، اسمبلی ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہے، لوگوں نے اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار بھی کیا ہے کہ گئے کسی اور کام کے لیے تھے لیکن بن ایک سیاسی اکھاڑا گیا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہر وقت ہر سیشن میں دیکھنے کو ملتی ہے، یا بائیک آؤٹ ہوتا ہے یا پھر ہلا گلا ہوتا ہے۔ سر اس حوالے سے آپ کو بھی پھر، چونکہ آپ تو بڑے جو ہے وہ کم بات کرنے والے نون لیگ کے لیڈران میں شمار تھا آپ کا، لیکن آپ کو بھی بولنا پڑ گیا مجبوراً۔ میں آپ ہی کا ایک کلپ ناظرین کو ذرا سنانا چاہتا ہوں۔ اس پورے مسئلے پر جب ہنگامہ رائی ناظرین کا ایک دور چل پڑا، عباسی صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، ایک دفعہ سن لیں پھر گفتگو اس پہ ذرا آگے بڑھائیں گے۔ میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اسمبلی میں نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی اسمبلی میں نہیں آئے گا۔ تو عباسی صاحب، میں تھوڑا سا اور وقت لے کے اس پہ پھر نعیم الحق صاحب کا بھی ایک رسپانس آ جاتا ہے۔ اب ہو یہی رہا ہے کہ بیانات چل رہے ہیں اور ان بیانات کا رسپانس بھی آ رہا ہے، وہ رسپانس کیا تھا نعیم الحق صاحب کا، ذرا وہ بھی چلائیں ایک دفعہ۔ چلیں جی، یہ پارلیمنٹ کے باہر طاقت کی بات کریں نعیم الحق صاحب، ذرا اس پہ تو ہم تبصرہ کریں گے۔ ایک اور بڑی کنٹروورشل بننے والی چیز وہ تھی پروٹیکشن آرڈر کے حوالے سے، کہ اس کو تھریٹ محسوس کیا گیا، دھمکی اس کو کے طور پہ لیا گیا اور بار بار ریپیٹ کیا نعیم الحق صاحب نے اس کو، ذرا وہ بھی سنیں ایک دفعہ۔ عباسی صاحب، سر اب صورتحال یہاں پہ پہنچ چکی تھی کہ پروٹیکشن آرڈر ریووک کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم بھی 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اسمبلی کے باہر لے کے آ جائیں گے۔ یہ سر، یہ کس طرف جا رہی ہے سر؟ پارلیمنٹ اس کام کے لیے تو نہیں تھی سر، اور اب یہ بھی چلو ایک اچھی ہوا کا جھونکا آیا ہے، خوشگوار ہوا کا جھونکا، کہ کم سے کم اب معاملات سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سر آپ انیشیٹو لیں گے کہ چلیں آپ خاموش ہو جائیں بطور اپوزیشن، آپ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا دھیما ہو جائیں؟ جی ہم خاموش ہو جاتے ہیں، جی ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کام بات کرنا ہے میرے بھائی، ہمارا کام تنقید کرنا ہے، ہمارا کام حکومت کی رہنمائی کرنا ہے۔ حکومت سے گالیاں کھانا ہمارا کام نہیں ہے، حکومت سے دھمکیاں لینا ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ جو چمچے رکھے ہوئے عمران خان نے ان سے بات نہ کرائے، خود بات کرے اگر ہمت ہے تو بات اتنی ہے کہ حکومت نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام اسمبلی کے بعد 1.5 لاکھ آدمی لے کر آنا ہے تو لے آئیں، اس سے اگر ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں ضرور حل کر لیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج ایک جماعت ہے اقتدار میں جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، وہ آج بھی دھمکیوں، گالیوں اور اس قسم کی گفتگو سے حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ چلے گا نہیں زیادہ۔ لیکن بھائی صاحب دیکھیں، آپ نے خاموش ہو جانے کی بات کی ہے، تنقید کرنا، حکومت کو یاد دلانا کہ اس کا کیا کام ہے، یہ اپوزیشن کا بطور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے منی بجٹ سپیچ میں دیکھا کہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، اس دوران صرف شور شرابہ سننے کو ملا، صرف ہنگامہ رائی سننے کو ملی، اس میں تنقید کا پہلو تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اسمبلی میں ہوتا ہے، جب آپ کچھ کرتے ہیں پھر وہی برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جو 5 سال گالیاں پی ٹی آئی نے دی ہیں، اور آپ جو ابھی 6 مہینے پہلے جو مفتاح اسماعیل صاحب کی بجٹ سپیچ تھی، اس میں جو رویہ انہی افراد کا تھا جو آج وزراء بنے ہیں، ان کا رویہ بھی دیکھ لیں اور ہمارا رویہ بھی دیکھ لیں۔ ہم نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، ہم نے احتجاج کیا عوام کے لیے کہ آج ملک میں ضرورت نہیں ہے اس قسم کے بجٹ کے لیے جس سے عوام کو نقصان ہو، یہ حکومت معیشت کو تباہ کر رہی ہے، تو ہم نے احتجاج کیا۔ آج اگر حکومت گالی نہیں نکالے گی، یہاں سے کوئی گالی نہیں آئے گی۔ جی، حکومت بدتمیزی نہیں کرے گی، یہاں سے کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی۔ حکومت حملے نہیں کرے گی، یہاں سے بھی حملے نہیں ہوں گے۔ آپ نے خود ابھی فرمایا سر کہ they have to taste their own medicine، انہوں نے جو 5 سال کیا اب ان کے ساتھ ہم کریں گے، اس سے مطلب ہے کہ بھگتنا پڑے گا نا جی، تھوڑی سی تو ان کو بھی فلیور چکھنا پڑے گا نا، تاکہ پتہ چلے کہ مستقبل میں یہ کام نہ کریں اور آج بھی نہ کریں۔
اچھا سر، یہ اسمبلی کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، اس پر ایک کوشش کی گئی، امید کرتے ہیں وہ کوشش اللہ کرے رنگ لائے۔ ایک اور چیز آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ذرا ناظرین تک بھی پہنچاتے ہیں، الیکشن کو لے کے 2018 کو لے کے بہت سی بحث ہوتی ہے، بطور اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کلیکٹیولی کہ یہ الیکشنز بڑے پیمانے پر ریگڈ تھے۔ ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جی، یا سوشل میڈیا پر آ گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی الیکشن کے دنوں کی کیمپین ہے، اس میں سرائیکی زبان میں وہ ویڈیو ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، وہ کس طرح سے مقتدر طاقتوں کے پلڑے میں پورا وزن ڈال رہے ہیں اپنا، وہ ذرا اس ویڈیو کے ذریعے آپ ناظرین دیکھیے، پھر میں باسی صاحب سے ذرا اس پہ بھی تبصرہ لوں گا۔ جڑے میں ملک کے اندر جڑے فیصلہ کن طاقت ہے انہوں دا جڑے میں تاثرات سنتا یہ تو خدا سے ماں انہاں ذہن بنا کے دے تے دل دلی کا پا کے دے، نہ انہوں کو منظور ہے نواز شریف تے نہ انہوں کو قبول ہے زرداری، اور بڑی پارٹی سوائے تحریک انصاف کے نظر دی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توقع ساتھ موقع دیا۔ لیکن جناب یہاں تو قریشی صاحب جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں کو کون قبول ہے کون نہیں قبول۔ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے جب ان کی ایک کیمپین چل رہی تھی مجھے کیوں نکالا کہ اس میں وہ جلسے کرتے تھے، انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا کہ ان کا مقابلہ اصل میں ہے کس سے، ایک دفعہ وہ سن لیں آپ۔ عمران خان صاحب، میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، الحمدللہ آپ تو شے ہی کچھ نہیں ہو، آپ کوئی شے نہیں ہو۔ زرداری صاحب، نواز شریف کا آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، الحمدللہ آپ کا مقابلہ، میرا مقابلہ، مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ عباسی صاحب کیا ابھی بھی ایسا ہے سر، کیا ابھی بھی آپ کا مقابلہ مقتدر قوتوں کے ساتھ ہی ہے؟ اور ذرا قریشی صاحب کے حوالے سے بتائیے گا، وہ تو اعلان کر رہے تھے، ان کو تو شاید الیکشن کے دوران بھی اس بات کا علم تھا کہ کس کے پلڑے میں کتنا وزن ہے اور کس طاقت نے اپنا وزن جو ہے وہ کس جماعت کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سارا پاکستان جانتا ہے، اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تو میں شاہ محمود قریشی صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے الیکشن میں ہی بتا دیا تھا، ابھی بھی اس کی اگر تائید کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ اس سے زیادہ تائید کی ویسے ضرورت ہے نہیں عباسی صاحب، ویڈیو کلپ ہے ان کی اپنی چلے تائید نہیں، میں ویسے کہتا ہوں ابھی تردید کر دیں گے نا۔ اب تو اگر ملک کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور تمام طاقتیں جو ہیں ہمارے پلڑے میں تھیں اور ہمیں چاہتی تھیں، تو پھر جو الیکشن کی حقیقت ہے عوام کے سامنے ہے، عوام پہلے سے جانتے ہیں، مزید انہوں نے بتا دیا، ان کی مہربانی ہے۔ جی نہیں عباسی صاحب، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کی تردید انہوں نے کیا کرنی ہے، وہ تو اب آپ خود کر رہے ہیں، آپ کے صدر پارٹی کے شہباز شریف صاحب وہ تو انکاری ہیں، خلائی مخلوق کے وجود سے انکاری ہیں، آپ بھی انکاری رہے اس کے، آپ کے ٹویٹس بھی خاموش ہو گئے۔ وہ جو خلائی مخلوق کے جو بات ہے وہ ایک دفعہ ایک جلسے میں کی گئی، لیکن الیکشن ایک حقیقت ہے، جلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، الیکشن کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ میں کہوں، آپ کہیں، نہ کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو کچھ ہوا ہے ملک میں پاکستان کے عوام جانتے ہیں۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ اسی سے سبق حاصل کر لیں اور جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی پاکستان کے عوام پر پڑ رہے ہیں، اور مستقبل میں یہ کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن عباسی صاحب اب نرمی کی وجہ کیا ہے، اب خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی بہت زیادہ جو ہے اس بات پہ تنقید کی جاتی تھی، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہو گیا، پارلیمنٹ کے اندر زبان میں بھی تبدیلی آ گئی، تقاریر میں بھی نرمی آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے عباسی صاحب؟ کون سی نرمی؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی سختی ہے، اس پارلیمنٹ اس طرح نہیں بولنا چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، خلائی مخلوق ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ہمارا کام پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کمی کرنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں شفاف الیکشن ہو، حکومت بنے، تمام ادارے مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ آئین ملک میں موجود ہے، ہر ادارے کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے تحت کام کریں اور ملک کو بہتر بنائیں۔ ہمارا تو صرف یہ بیانیہ ہے۔
چلیں سر ایک اور مدے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جے آئی ٹی رپورٹ، زرداری صاحب، فریال طالبہ، بلاول زرداری صاحب، ان کو جو ہے وہ کافی حد تک وہ جے آئی ٹی رپورٹ امپلیکیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر. اچھا آپ کا دور، یعنی آپ سے مراد آپ کی جماعت جب پاور میں تھی، میاں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، وزیر داخلہ تھے جناب چودھری نثار علی خان صاحب. اس دوران انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ جن کا ذکر آج کی جے آئی ٹی رپورٹ میں ناظرین ملتا ہے. وہ باتیں کیا تھیں؟ ذرا چودھری نثار صاحب جب وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے، وہ گفتگو سن لیں جے آئی ٹی رپورٹ کا، پھر میں حوالہ دوں گا، پھر عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے دور حکومت میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر ان کی نظر سے کیا اوجھل رہا. سنیں ذرا ایک دفعہ. ایئر ٹکٹس ایک خاص اکاؤنٹ سے، ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سو ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں، بلکہ ریکارڈ میں ہیں. آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے؟ کہا جاتا ہے بیچاری، کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف زرداری اور ایان علی، میں کوئی غلط اس کا مطلب نہ لیں، مگر نہیں بالکل آپ میں سخت آپ سے آپ کی ہنسی پہ اختلاف. نہیں جناب، جو جے آئی ٹی رپورٹ بعد میں آتی ہے اس میں اسی طرح سے ایان علی صاحبہ ہوں یا پھر بلاول صاحب ہوں، ان کے ایک ہی اکاؤنٹ سے ٹکٹ کے بک ہونے کا ذکر بھی ہے، جو کہ 2016 میں آپ نے دیکھا کس طرح سے چودھری نثار صاحب کے نالج میں یہ بات تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ زیادہ بات وہ کرنا نہیں چاہیں گے. آج جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو فیصلہ آیا تھا اس پر نظر ثانی اپیل بھی دائر کی گئی ہے. تو عباسی صاحب، سر ایف آئی اے اس وقت بھی پروب کر رہی تھی، کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں جو جے آئی ٹی میں جن کا ذکر ہوا ہے وہ چودھری نثار صاحب اکثر کیا کرتے تھے، اس کا میں نے حصہ آپ کو ایک سنوا دیا. تو سر اگر یہ آپ کے نالج میں تھا یا وزارت داخلہ کے نالج میں تھا تو کیا یہ بھی عباسی صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا کہ ہم نے پردہ پوشی بھی کرنی ہے ایک دوسرے کے آبوں پہ؟ نہیں، کوئی پردہ پوشی کی بات نہیں ہے. صرف الزام لگانا کافی نہیں ہوتا، ایویڈنس بھی ہونا چاہیے. اور یہ اس سوال کا جواب ضرور آنا چاہیے کہ اگر ایان علی اور کسی اور کے ٹکٹ، زرداری صاحب کے ٹکٹ ایک ہی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں تو اس کا جواب پوچھنا چاہیے ان سے کہ آپ جواب دے دیں کہ یہ ٹکٹ کیوں ایک اکاؤنٹ سے آتے ہیں، کیا وہی ایک ہی ٹریول ایجنسی ہے، جو بھی معاملات ہیں ان کا الزام لگانا، سوال پوچھنا، یہ ہر ادارے کا حق ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. جس پر آپ الزام لگائیں، جس پر الزام لگائے اس کا حق ہوتا ہے کہ جواب دے سکے. تو یہ سوال کیا گیا ہے زرداری صاحب سے کہ آپ بتائیں، ایان علی سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے ٹکٹ کہاں سے لیے اور کس سے لیے. یہ سوال کا جواب آ جائے تو جے آئی ٹی سے بہتر ایویڈنس وہ ہوگا. نہیں سر، میرا سوال میں ریفریز کر دیتا ہوں سر. سوال میرا یہ تھا کہ اب یہ معاملہ زرداری صاحب کا، یہ مسئلہ ان کا ہے، انہوں نے کیا جواب دینا کیا نہیں دینا، یہ مسئلہ ڈیفینیٹلی آپ کا نہیں ہے. لیکن اس وقت جب آپ کی حکومت تھی سر، اسی طرح کی چیزیں آپ کی حکومت کے وزارت داخلہ کے علم میں تھیں ثبوتوں کے ساتھ. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ خاموش کیوں رہے؟ جی میں تو وزارت داخلہ میں نہیں تھا، میں اس وقت وزیر اعظم تھا، میرے نوٹس میں بات کبھی نہیں آئی. اگر یہ اس کا جواب وزیر داخلہ ہی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ بات ان کے پاس تھی تو کیا انہوں نے سوال پوچھا زرداری صاحب سے، اور کیا کوئی جواب آیا ہے نہیں آیا. پوچھنا چاہیے، بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق چارٹر آف ڈیموکریسی سے نہیں ہے. ہم نے کبھی ان باتوں پر کمپرومائز نہیں کیا. اور آج پوچھ لیں، اگر نہیں پوچھا تو آج پوچھ لیں. چلیں جی، یہ چودھری نثار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ اکیلے کا اس میں معاملہ ہے، وہ خود ایسی پردہ پوشی کیا کرتے تھے؟ جو میں سمجھ پایا ہوں سر آپ کی گفتگو سے. نہیں، وہ وزیر داخلہ تھے. اگر انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے پریس کانفرنس میں تو یہ پوچھا بھی جا سکتا تھا جو متعلقہ لوگ تھے کہ آپ بتا دیں کہ کہاں سے یہ ٹکٹ آئے ہیں. جو بھی سوال تھا، سوال پوچھنے چاہیے. ایف آئی اے پر کبھی کوئی قدغن نہیں تھی جہاں تک مجھے نالج ہے. بہرحال اس جواب کا، سوال کا بہتر جواب چودھری صاحب ہی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جے آئی ٹی پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس پہ نظر ثانی اپیل آج دائر کی گئی ہے. اس پر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اس پر ڈسکشن بھی کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی آئندہ کی سیاست سندھ میں اور پھر نیشنل اسمبلی میں
کس طرح دیکھ رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایک نئے سفر کا، ایک متحدہ اپوزیشن کا آغاز ہوا ہے، وہ کیسا رہے گا؟ اس وقفے کے بعد بات کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج سپریم کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے بینکنگ عدالت میں حتمی چالان داخل نہیں کرا سکا اور تمام اداروں کی مدد کے باوجود کوئی ٹھوس شواہد بھی پیش نہیں کر سکا۔ ناظرین، جے آئی ٹی بھی ہمارے خلاف براہ راست شواہد تلاش نہیں کر سکی، یہ بھی درخواست میں شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ جے آئی ٹی رپورٹ مفروضات اور شکوک و شبہات پر مبنی ہے۔ عدالت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جے آئی ٹی قابل قبول شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مقدمے کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا، جبکہ قانون کی عدم موجودگی میں مختلف اداروں پر مشتمل جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے شفاف ٹرائل کا جو حق ہے وہ حق متاثر ہوگا، لہٰذا عدالت عظمیٰ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ جنوری کو سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے اس پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اور یہ تاریخ ہے 16 جنوری کی۔ ناظرین، فیصلے میں بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا گیا، لیکن دونوں کے خلاف تحقیقات جاری رکھنے کا بھی کہا گیا تھا۔ نیب کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مزید تحقیقات کرے اور قرار دیا کہ تحقیقات میں اگر کسی کے خلاف جرم بنتا ہو تو احتساب عدالت میں ریفرنس فائل کیے جانے چاہیے۔ ناظرین، یہ ریفرنسز اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا سپریم کورٹ کا ایک عمل درآمد بینچ بھی قائم کرنے کا کہا گیا۔ یہ فیصلہ جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کی رپورٹ پر آیا۔ اس رپورٹ میں پیپلز پارٹی کی قیادت پر کرپشن کے سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے تقریباً 22 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ ان ٹرانزیکشنز کے ذریعے زرداری خاندان کے اخراجات پورے کیے جاتے رہے اور اس میں صرف بلاول ہاؤس کے یوٹیلیٹی بلز پر، اور یہ سٹیگرنگ فگر ہے، 1.5 ارب سے زائد خرچ ہوتے ہیں۔ اور اس فیصلے کے خلاف آج نظر ثانی اپیل بالآخر دائر کر دی گئی۔ ناظرین، اسے پیپلز پارٹی نے اپنے موقف کی فتح قرار دیا تھا۔ جس فیصلے کے خلاف آج یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ اس فیصلے سے پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفیٰ مانگنے والے مستعفی ہو جائیں۔ فیصلے کے بعد جے آئی ٹی کے سیاسی اور جانبدار ہونے پر مہر لگ گئی ہے۔ ان سب پر آج ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیر اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کارا صاحب سے۔ اس سے پہلے کہ میں قمر زمان کارا صاحب کی طرف بڑھوں، ان کے وقت کا شکریہ، لطیف کھوسا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے ایگزیکٹلی کہ کون کون سے نکات ہیں اور جو پٹیشن ہے وہ کیا استدعا کرتی ہے۔ ایک دفعہ سن لیں ان کی گفتگو، پھر میں کارا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں۔ 2018 میں محترم آصف کھوسا صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے انہوں نے اس کا خد و خال متعین کر دیے کہ تفتیش کا مسئلہ مقصد کیا ہے اور کس انداز سے تفتیش ہوگی، اور اس میں کسی کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک قانونی ذمہ داری ہے جو فائز کی گئی ہے تفتیشی پولیس پر یا ایف آئی اے پر یا نیب پر یا جن پر بھی کیا گیا۔ آرٹیکل 184(3) کے ذائچے میں نہیں آتا ہے۔ جے آئی ٹی کی ہمیں کانسٹیٹیوشن پر بھی ہم نے اعتراضات کیے ہیں۔ سر، عرض یہ ہے کہ آپ نے جو استدعا کی اس درخواست میں وہ یہی ہے کہ ایسی جے آئی ٹی جو ہے اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، عدالت ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ سر، عرض یہ ہے کہ اسی طرح سے جب جے آئی ٹی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب بنائی گئی تھی تب آپ نے ایسا کوئی اعتراض جے آئی ٹی کے حوالے سے نہیں کیا تھا، نہ ہی آپ نے جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کبھی کوئی اعتراض کیا تھا کہ عدالت سپریم کورٹ ایسی جے آئی ٹی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے نہیں بنا سکتی۔ کرا صاحب، اب یہ اعتراض کیوں؟ پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ، کمزوریاں، طاقت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ایک ذمہ داری، ایک سینسیبل پارٹی ہے۔ ہم نے کبھی ایسا
موقف نہیں اپنایا جس پہ ہمیں جا کے مستقبل میں کہیں شرمندگی ہو. ذرا غور کیجئے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, میاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں تھے, ان کے خلاف یہ جو ایشو اٹھا جے آئی ٹی بنتی پاناما کا, جی پاناما کا ایشو جو آیا, اس کے اوپر ایک پریشر آیا. ہم نے بھی مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس پریشر کے نتیجے میں میاں صاحب نے ایک خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے. اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے, دی دین چیف جسٹس, انہوں نے خط لکھا گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو, کہ جی جو آپ نے ہمیں کہا ہے, یہ جو کمیشن اس وقت پاکستان کا ایکٹ ہے, کمیشنز ایکٹ, اس کے تحت اگر کوئی کمیشن بنے گا تو وہ ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا. اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی تحقیقات اور جو جس کے ڈانڈے غیر ممالک میں بھی ہوں وہاں تک جائیں, وہ نہیں کر سکے گا. میاں صاحب اس پہ خاموش ہوئے. عدالت نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا. ہم نے کہا کہ جناب اسپیشل کمیشن بنے, کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے. آپ جو اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں بجا طور پہ درست ہے, بالکل درست آپ فرما رہے ہیں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن میں یہ جو آپ نے چھوٹی سی عرض یہاں پہ کرتا چلوں سر, سنیے, میں ذرا وضاحت کر لوں. جو میں اس کی تفصیل اس لیے بتانا شروع ہوا کہ آپ نے کہا کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی میاں صاحب کی, اس کے اوپر آپ نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے اس جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا. ہم نے کہا یہ غلط ہے, طریقہ کار نہیں, ہمیں کمیشن چاہیے, لیکن اس کمیشن کو اسپیشل اتھارٹی دی جائے اور اس کو لا کی سپورٹ دی جائے, اور اس کے لیے ہم نے ٹی او آر بنائے. پھر گورنمنٹ کی ایک کمیٹی بنی, اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے. عدالت میں چیلنج کیا تھا اس کو, پارلیمنٹ میں آپ نے اس کو چیلنج کیا تھا سر؟ نہیں, ہم نے پارلیمان میں, یار اچھا مجھے ایک منٹ دے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. ہم نے اس پہ ٹی او آرز بنایا اپوزیشن نے, پھر گورنمنٹ کے ساتھ ایک کمیٹی بنی, گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی مل کے, اور انہوں نے کوئی 8 میٹنگیں کی. ان 8 میٹنگز کے بعد فائنلی یہ طے ہوا کہ گورنمنٹ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے, لہٰذا اپوزیشن اپنا لیجسلیشن موو کرے. لیکن خان صاحب رات کو ہمارا ہوا, صبح اٹھ کے انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں سپریم کورٹ, کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے. وہ سپریم کورٹ چلے گئے. شیخ رشید صاحب اور جماعت اسلامی اس سے پہلے وہاں موجود تھے. اس پہ عدالت عظمیٰ نے ایک جے آئی ٹی بنائی, اور ہم نے اس وقت بھی کہا, میں ایک چیز آپ کو گوش گزار کر دوں سر, یہ بیونڈ دا لا ہے, یہ بیونڈ دا لا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں اس ریکارڈ کو ذرا یاد تازہ کرتے ہوئے کارا صاحب, تھوڑا ناظرین کے سامنے بھی آپ کے سامنے بھی, کہ اس کو سراہا کس طرح جاتا تھا. وہ کلپ ہے جی, زیادہ پرانا, دفعہ ملاحظہ کر لیں کس طرح جے آئی ٹی کے کام کو اور پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہا جاتا تھا اس دور میں. ملاحظہ کیجیے ذرا. اب جو بھی رپورٹ آئے گی دیکھیے اس میں کیا سامنے آتا ہے, لیکن یہ جتنی بھبکیاں مار رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں نہیں ماننے کے, ان سے کسی نے پرمیشن لینی ہے. اور یہ ساری تیاریاں, یہ ساری کوشش, انہیں پتہ ہے کہ میاں صاحب فارغ ہیں. مسلم لیگ کو اس بات کا پتہ ہے کہ میاں صاحب فارغ ہیں, لیکن یہ فیصلہ آنے کے بعد کی صورتحال کو روکنا چاہتے ہیں. یہ شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف جو کیس کھلنے کا امکان ہے, یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. یہ اتنی دھول اڑانا چاہتے ہیں کہ حقائق دبائے جا سکے, چھپائے جا سکیں. لیکن اب قوم کا بچہ جانتا ہے کہ ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں, اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, الٹیمیٹلی پکڑے جانا تھا پکڑے گئے. ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. کارا صاحب یہ تو جو جس طرح سے رہا جاتا تھا, کارا صاحب عرض یہ ہے کہ اب اس کو اگر نیب اس کی تحقیقات کرتی ہے مزید, جیسا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے, اور پھر آپ کو اس درخواست پہ جو آپ نے اعتراض لگایا کہ اس کی مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, سر عرض یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے کو کچھ نہیں ملا, جیسے کہ درخواست میں کہا گیا, جے آئی ٹی کو بھی کچھ نہیں ملا, اور جے آئی ٹی خود مان رہی ہے کہ ہمیں اتنا کچھ نہیں ملا کہ اس پہ ہم پروسیکیوٹ کر سکیں, لہٰذا نیب تحقیقات کرے, تو سر اگر آپ وہاں پہ قصور پائے گئے تو پھر نیب میں بھی بے قصور پائے جائیں گے, کرنے دیں نیب کو تحقیقات. سر دیکھیے, پہلی گزارش تو جو آپ نے فوٹیج چلائی ہے اور میرا ہی بیان ہے جی, اس میں کسی جگہ میں نے جے آئی ٹی کی تعریف نہیں کی, اور میں 10 جگہوں پہ یہ کہہ چکا تھا کہ جے آئی ٹی ایک آلٹرنیٹو ایک فورم بن رہا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر, لا کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ نے اسپیشل اتھارٹی کے تحت بنا دی, اب سپریم کورٹ کو تو ہم چیلنج نہیں کرتے. سر وہ فیصلہ تو جے آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر ہی دیا گیا سر, جس فیصلے کو آپ سراہ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے یہ بات درست ہے. میں کانسٹیٹیوشن آف جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں.
دیکھیں نا, جب میاں صاحب نے, ایک سن لیجئے, جب میاں صاحب نے اس جے آئی ٹی کو مان لیا, میاں صاحب اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا شروع ہو گئے, اس جے آئی ٹی کی فنڈنگ آ گئی, تو اب میں کون ہوتا ہوں یہ کہوں کہ جی جے آئی ٹی کی فنڈنگ غلط ہے؟ میں تو اس کا فریق نہیں تھا. میرے خلاف جو جے آئی ٹی بنی ہے اس سے پہلے ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات کی, اس کے بعد جے آئی ٹی بنی, تو ہم نے کہا جی جے آئی ٹی نے جو کام کیا ہے, جے آئی ٹی کا یہ طریقہ کار, جے آئی ٹی کوئی جو انویسٹیگیٹنگ فورم ہے, یہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے, بٹ ایک پریسیڈنٹ بن گئی, اوکے. ہم نے کہا جی کہ ہمارا موقف تو انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہی نہیں ساری رپورٹ کے اندر, یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے کسی بندے کا, مثلا مثال کے طور پہ مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے بلایا ہی نہیں, ان سے انہوں نے صفائی ہی نہیں مانگی. چلے زرداری صاحب کو اور فریال بی بی کو تو بلایا گیا, انہوں نے چیئرمین بلاول صاحب کو بلایا نہیں, اسی رپورٹ کی بنیاد پہ ان کو ای سی ایل میں بھی ڈال دیا, اور اس پہ عدالت نے بھی بڑے ناراضگی کا اظہار کیا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ حتمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ جے آئی ٹی خود مان رہی ہے کہ رپورٹ حتمی نہیں ہے. اور میں فیصلے کا ایک حصہ ذرا آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں, جس میں یہ کہا گیا الزامات ہیں, الزامات لگائے گئے. میں سر ایک چیز آپ کے گوش گزار کر, میں مدعا اپنا آپ کے سامنے رکھ دوں, آپ اس کو بجا طور پہ جو ہے کلیئر کیجئے گا. ناظرین, اس فیصلے میں جب جے آئی ٹی رپورٹ, یعنی کہ جو جے آئی ٹی اب کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, کی رپورٹ کے بعد جو سپریم کورٹ جو فیصلہ دیتی ہے, اس میں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, الزامات کے بعد ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا, پیرا نمبر 34 ہے, صفحہ نمبر 20. Even the learned counsel for the respondents have not been able to advance any convincing argument why these matters may not be referred to NAB. In fact, some of the counsel frankly conceded that NAB and the accountability court are the correct fora to investigate, probe and try the offenses that may ultimately be found have been made out on the basis of material before us. کارا صاحب, آپ کے اپنے یعنی کہ ریسپونڈنٹس کے کاؤنسلز نے خود کہا تھا کہ ٹھیک ہے جے آئی ٹی رپورٹ حتمی نہیں ہے, اس کو جانے دیں, نیب ایک صحیح انویسٹیگیشن کا فورم ہے جہاں پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سر اب اگر آپ, میں سوال میرا وہی پہلے والا, اگر آپ جے آئی ٹی میں بے قصور تھے, ایف آئی اے میں بے قصور تھے, تو نیب میں بھی بے قصور ہوں گے آپ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نیب بلائے گی تو ہم جائیں گے نیب میں, لیکن نیب کے اس فورم کی طرف جو کیس ریفر ہوا, اس میں ایک لیگل ہمارے پاس فورم موجود ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف جے آئی ٹی اور آؤٹ کم آف جے آئی ٹی دونوں کو چیلنج کر سکتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریویو کرا سکتے ہیں, وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن حق ہے. اس کو استعمال کرنے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ ہم فرق کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا حق تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ پریشر ہوگا, اس سے انصاف نہیں ہوگا, ہم نے یہ کہا. اس کے باوجود عدالت اگر ہماری, دیکھیں نا, عدالت نہیں مانے گی تو نہ مانے, مان لے کانسٹیٹیوشن کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یقینی طور پہ یہ آپ کا آئینی حق ہے. سوالات اور بھی تھے, چونکہ وقت کی کمی ہے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو رخ کریں گے کراچی کا. کراچی میں وفاق میں اتحادی جماعتیں یعنی پاکستان تحریک انصاف اور این کیو ایم کراچی میں ایک دوسرے کے دست و گریباں نظر آتے ہیں. سندھ اسمبلی میں بھی آج کچھ ایسا ہی ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے. ایم کیو ایم کے فردوس شمیم نقوی وہ بھی ایک خاص مدعے پہ اڑ گئے تھے, وہ کیا تھا, اس بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. اب کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں 24 جنوری کو انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوتی. ناظرین, ایسی سماعت کہ جس کی بنیاد پر کراچی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا, اور یہ طے ہوگا کہ مستقبل کا کراچی کیسا ہوگا, ایک منظم شہر ہوگا یا پھر ایک بے ہنگم شہر جیسا کہ اب ہے. اسی حوالے سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے رہائشی پلاٹس کو کمرشل میں تبدیل کرنے یعنی غیر قانونی الاٹمنٹس اور تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کی. اس سے قبل 22 جنوری کو ہونے والی سماعت میں سپریم کورٹ نے رہائشی گھروں کی تجارتی مقاصد میں تبدیلی پر پابندی اور غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دیا تھا. ساتھ ہی سپریم کورٹ نے شہر کو 40 سال پہلے والی حالت میں بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عمارات ماسٹر پلان سے جو متصادم ہیں انہیں گرا دے, چاہے کتنی ہی عمارتیں کیوں نہ ہوں, سب کی سب گرا دے. تو ناظرین, اس حوالے سے عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ بندوق اٹھائیں, کچھ بھی کریں, عدالتی فیصلے پر ہر حال میں عمل کرائیں. ناظرین, 24 جنوری کی سماعت کے دوران حکومت سندھ کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی جسے عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا تھا.
जस्टिस गुलजार ने ये रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत 2 हफ्तों में ये रिपोर्ट दे कि शहर का करना क्या है। अदालत उस्मा ने वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास बुलाने की हिदायत करते हुए कहा था कि काबीना इजलास बुलाएं जिसमें तमाम सेक्रेटरी शिरकत करें। अदालत ने हिदायत की कि काबीना इजलास में कराची को असल मास्टर प्लान से तहत बहाल करने का फैसला किया जाए और फिर आइंदा समातुम के बाद पेश की जाने वाली जो जामे रिपोर्ट है उसमें सिंध काबीना का फैसला भी शामिल होना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 घर चाइना कटिंग पर बनाए गए हैं, जिसमें बल्दिया टाउन, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, सरजानी टाउन, सोहराब गोट, खुदा की बस्ती, इत्तेहाद टाउन, बनारस कॉलोनी, एहसनाबाद, गुलशन मेमार, कुंवारी कॉलोनी, पहलवान गोट, किमाड़ी और फिर नॉर्थ कराची के इलाके शामिल। नाज़रीन, इन घरों में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख अफराद आबाद हैं। अदालती हुक्मनामे पर सईद गनी साहब की जानिब से कहा गया था कि इमारतें गिराने की बजाय वो इस्तीफा दे देंगे। जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अगर मुझे बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। और नाज़रीन, इसी तरह मेयर कराची की जानिब से भी जो कुछ कहा गया वो सईद गनी साहब से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू को रिव्यू करें, क्योंकि ये इंसानी मसला बन चुका है। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। लोगों की खून पसीने की कमाई है, वो जिसने बिल्डर ने बनाया वो 3 दफा बेच के जा चुका है। अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, उसकी खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते। मगर नाज़रीन, इन बयानात पर तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी साहब जो अपोजिशन लीडर सिंध भी हैं, सख्त बरहम दिखाई दे रहे थे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने पीपल्स पार्टी और MQM के मेयर कराची वसीम अख्तर को आड़े हाथों भी लिया। 22 तारीख का ऑर्डर तमाम अफसरान की लिस्ट दो जिन्होंने शहर के साथ गदर मचाया है। जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। दूसरा ऑर्डर भी ले लीजिए आप, इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो, तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो, तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ दोनों जिन्होंने ऑफर दिया है, तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, एक मुनाजरे में दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन। ले नाज़रीन, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ MQM के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर जनाब इज़हारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपका भी इज़हारुल हसन साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नकवी साहब आगाज़ आपसे करूँगा सर, क्योंकि आपने MQM के हवाले से और आपको लगा कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ कराची के साथ अब हो रहा है, MQM इसकी जिम्मेदार है। सर, एक जुमला आप ही की 27 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अब वक्त आ गया है लोग इन चोरों से आज़ाद हो जाएं। नकवी साहब, ये मशवरा आप वफाकी हुकूमत को भी देंगे कि सर अगर ये चोर हैं आपके नज़दीक तो इनसे आज़ाद हो जाएं? देखिए, पहली चीज़ ये 11 साल से हुकूमत कौन कर रहा है? PPP। तो जो आप इज़हार भाई को साथ बिठा के और हमारा जो इत्तेहाद है उसके अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। ठीक है, आपने अभी फरमाया कि आपके इस इत्तेहाद को सबोताज करने की मैंने कोशिश की है। सर, आप ही का जुमला है 6 अगस्त 2018 का कि हमने मजबूरी में पाकिस्तान के पास गए और इत्तेहाद भी मजबूरी में किया। सर, आपका ये मजबूरी का इत्तेहाद है, आप मुझे मुकम्मल करने दीजिए वरना मैं आप उसके। जी देखिए, मैं आपको बताऊं ना, जब फैक्ट सही नहीं स्टेट किए जा रहे, मैंने आपसे क्या 11 साल, पिछले 11 साल में से MQM का दौर कितना है उसको लगा दीजिए आप, बाकी जो है वो उनका है। वजीर मौसूफ ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो जरा मुझे बता दें डिपार्टमेंट के नीचे के लोगों ने लिस्टें कैसे निकाल दी? अगर उनको पहले कहना चाहिए था, जो ऑर्डर CM ने रात को दिया है कि कोई बिल्डिंग नहीं टूटेगी, फिर देखते। और जस्टिस गुलजार साहब का ऑर्डर तो पढ़िए मेरे भाई, मैं तमाम से कह रहा हूं, मैं वसीम अख्तर साहब से भी कह रहा हूं और हमारे सईद गनी से भी कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कहीं दिखा दे अगर कोई वेडिंग हॉल्स के तोड़ने की बात हुई है तो ग्लोबल मार्की की हुई है, अस्करी के पार्क के अंदर जो शादी हॉल है उसकी हुई है,
اس کے علاوہ انہیں 1 ماہ کے اندر اندر رپورٹ دینی ہے. جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں جسٹس گلزار نے آرڈر دیا، نہیں وہ بھی نہیں ہے. سلمان طالب الدین نے کہا کہ ہم آپ کو 2 ہفتے کے اندر مجھے ذرا خواجہ صاحب کو بھی ان کا بھی ورژن لینا ہے. اور تمام سیکٹری ملیں گے. خواجہ صاحب بالکل ٹھیک ہے سر، اور جن فیکٹس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، آپ نے اس کی تردید کر دی، بہت بہتر. خواجہ صاحب یہ بات بار بار فردوس نقوی صاحب اس بات کی پر زور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا لکھا نہیں ہے، حکم نہیں تھا، وہ جو حکم لاسٹ 22 جنوری کی جو سماعت ہوتی ہے اس میں کہیں کسی عمارت کے گرانے کا اسپیسیفک حکم نہیں دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اپنے تئیں کیا جا رہا ہے. ہمارے سامنے سر وہ الفاظ ہیں کہ شہر کو 40 سال پہلے والی حالت میں بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ماسٹر پلان سے متصادم جو عمارت ہے اسے گرا دیں، چاہے آپ کو بندوق ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. خواجہ صاحب، ادارے جب اپنے دائرہ کار سے باہر کام کرتے ہیں، چاہے وہ کے ڈی اے ہو، واٹر بورڈ ہو، بلڈنگ کنٹرول ہو، اور ان کے اوپر موجود جو منسٹر انچارج یا حکومت ہوتی ہے وہ آنکھ بند کر لے اور کرپشن کا دورہ ہو، تو عام آدمی کسی بھی طرح سے افیکٹو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عام آدمی اس پارٹ اینڈ پارسل کا اس کرائم کا حصہ نہیں ہے. میں ایک جگہ زمین خریدنے جاتا ہوں، مجھے گوٹ آباد کی سند پکڑائی جاتی ہے، میں ڈی سی آفس جاتا ہوں، وہاں سے وہ ویریفائی ہوتی ہے. میں مختار کار کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے ویریفائی ہوتی ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی خرید لیں، میں جا کے خریدتا ہوں، وہیں جا کے ٹرانسفر کرا لیتا ہوں. بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری وہ لیز جعلی ہے. تو ایک عام آدمی جو گوٹھ میں رہتا ہے، ایک عام آدمی جو کسی زمین پہ 40 گز 60 گز میں رہتا ہے، اس کا قصور نہیں ہے. اور میں یہاں ایک بات اور آپ کو کہوں، ٹریفک وائلیشن ہو، مکانوں کی خرید و فروخت ہو، یا کوئی بھی جرائم، پہلی اطلاع پولیس کو ہوتی ہے. پولیس آنکھ بند کرتی ہے تو سارے ادارے پھر مل کر اس پوری وائلیشنز کو کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی جو ججن میں 2 چیزیں ہیں. سر ایک ادارہ آخری آنکھیں بند کرتا ہے تو باقیوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے. آخر میں سر ایک سوال میں خواجہ صاحب آپ سے کرتا چلوں. چیلنج کیا تھا فردوس شمیم نقوی صاحب نے سعید غنی صاحب کو بھی اور میر کراچی کو بھی. وہ چیلنج سر کیا مطلب ان کو تو یہ لگتا ہے فردوس نقوی صاحب کو کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، کہیں لکھا نہیں ہوا عمارتیں گرانے کا، شادی ہاؤس گرانے کا. میر کراچی اپنے تئیں ایسا کر رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں، کچھ اس میں ہم تھوڑا سا میڈیا ایکٹیویزم کو بھی ہم لیں گے نا. ظاہر ججز کے جو ریمارکس ہیں، بہت سارے ریمارکس کویسچنز ہوتے ہیں، پروسیڈنگ ہوتی ہے. پروسیڈنگ اور ججمنٹ میں فرق ہوتا ہے. قانون کا میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جب ججمنٹ دکھائی جاتی ہے ججز کی طرف سے تو وہ اصل اسپیسیفک ہوتی ہے. پروسیڈنگز تو 500-600 صفحے کی ہوتی ہے، اس میں آپ بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں، مختلف مکالمے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ خبر ہماری میڈیا کے ذریعے لیک ہوتی ہے، اور جو کورٹ روم کے اندر بات ججز کی ہو رہی ہے، جو کویسچنز ہو رہے ہیں وہ خبر بن کے باہر آ رہے ہیں ٹکر کی صورت میں یا بریکنگ نیوز کی صورت میں، تو اس پہ وزیر بلدیات نے بھی اپنا رپلائی کیا ہے، میئر کراچی نے بھی معذوری دی ہے. خواجہ صاحب چیلنج قبول نہیں کر رہے آپ نقوی صاحب کا. نقوی صاحب کی مسکراہٹ سب کچھ بتا رہی ہے. بہت شکریہ خواجہ اسرار الحق صاحب کا. نقوی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین ہم حاضر ہوں گے کل پھر اسی وقت نئے ایشوز نئے مدوں کے ساتھ. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.